السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں نورانی قاعدے کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلے تمام سبق کو بغور سماعت فرمایا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو چلیں ہم بلا کسی دیر کے ایک نئے سبق کی طرف، جس کو ہم نے پچھلے سبق میں بتا دیا تھا، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا تھا۔ اب ہم اسی سبق کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سبق بڑا آسان ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ اس سے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نے بتایا تھا مفرد الگ الگ حرفوں کو کہتے ہیں، جیسے یہ با، تا، سا، یہ الگ الگ حروف ہیں، یہ سب مفردات ہیں۔ اور مرکب ملے ہوئے حرفوں کو کہتے ہیں۔ یہ الف ہے، الف کی 3 شکلوں کے ساتھ آتا ہے الف، الف الف الف۔ تو الف اگر مفرد شکل میں ہوگا یعنی تنہا ہوگا تو ایسا ہوگا، اور ملا ہوا ہوگا تو اس کی شکلیں ایسی ہوں گی، الف الف۔ یہ با ہے، اسی طریقے سے با اگر مفرد ہوگا یعنی تنہا آئے گا اکیلا تو ایسا ہوگا، با اس کے نیچے نقطہ ہوگا ایسا، اور اگر کسی کے ساتھ مل کر آئے گا تو ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، با با با۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ تیسری ہے تا۔ تا کی بھی 4 شکلیں ہیں، تا 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 تا۔ اور یہ ہے جیم۔ جیم کی 2 شکلیں ہیں، جیم جیم۔ جیم اگر مفرد ہوگا تنہا ہوگا تو ایسا آئے گا، اور اگر کسی سے مل کر آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، جیم۔ دال، دال کی 2 شکلیں، دال اور دال۔ دال کے بارے میں بھی یہی بتایا تھا کہ اگر یہ ملا ہوا ہوگا تو ایسا آئے گا، اور تنہا ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا۔ یہ ہے عین۔ عین کی بھی 3 شکلیں، اسی طریقے سے عین ہے، عین مفرد ہوگا تو ایسے ہوگا، اور مل کر آئے گا تو عین کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی، اس لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ ہے فا۔ فا کا بھی بہت آسان فارمولہ ہے۔ فا بس یہ مڑا ہوا ہے، با کی طرح ہے ہلکا سا، اور اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ فا ہے۔ فا کی بھی 3 شکلیں ہیں، فا فا۔ فا اگر مل کر آئے گا تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے کاف۔ کاف کی 3 شکلیں ہیں، کاف مفرد ہوگا اکیلا اگر آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، پہچان آسان ہو جائے گی، اور اگر مل کر آئے گا کسی سے تو اس طریقے سے آئے گا، جو آنے والے سبق میں بتائیں گے۔ کاف کاف۔ یہ ہے لام۔ لام لام لام۔ لام اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی، یہ تھوڑا سا شوشہ ہے۔ یہ ہے میم۔ میم کی بھی 3 شکلیں ہیں، میم تنہا ہوگا تو ایسا ہوگا مفرد، اور مرکب ہوگا تو میم ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے نون۔ نون کی 3 شکلیں، نون نون نون۔ اور یہ ہے ہا۔ ہا جو سینے سے نکلتا ہے، ہا۔ ایک ہوتا ہے ہا، وہ حلق سے نکلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہا، یہ بالکل سینے سے نکلے گا آسانی کے ساتھ۔ ہا اس طریقے سے بھی ہوگا، اس طریقے سے بھی ہوگا، اس طریقے سے بھی ہوگا۔ یہ ہے حمزہ۔ حمزہ اور عین میں بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حمزہ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے اور عین اس طریقے سے بنا ہوتا ہے، یہ حمزہ حمزہ۔ اور یہ ہے یا۔ یا کی بھی 3 شکلیں ہیں، یا یا یا۔ جو ملا ہوا ہوگا وہ نقطوں سے ہی پہچان ہوگی کہ یہ نقطوں سے 2 نقطے اگر نیچے ہیں تو وہ یا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ نے یہ سبق سنا ہے، غور سے سنا ہوگا، اور پچھلا سبق بھی یاد کر لیا ہوگا۔ اگر آپ پچھلا سبق یاد کریں گے تو آپ کو یقیناً سبق اگلا والا آسان لگے گا اور یاد ہو جائے گا، اور اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں دیکھا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو پر جانا ہوگا تاکہ آپ اس سبق کو صحیح سمجھ سکیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس سبق پر۔ یہ ہے تختی نمبر 2۔ پہلے سبق میں تھی تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 2، مرکبات۔ آپ کو معلوم ہے ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا، آگے چل کے یہ کام دے گے۔ مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو، حرف ایک ہوتا ہے اور حروف بہت سارے ہوتے ہیں۔ حرف حروف کی جمع ہے، پلورل ہے، پلورل جی۔ تو حرف ایک ہوتا ہے اور حروف بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ جیسے الف لام، یہ الگ الگ ہے، مفرد ہے، اور اس کو ملیں گے تو لام الف، بہت آسان ہے۔ جیم الف، اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لام الف، اس کو پڑھیں گے میم الف، اس کو پڑھیں گے لام الف، اس طریقے سے بھی ہوگا لام الف، اس طریقے سے بھی ہوگا لام الف، کئی شکلوں کے ساتھ ہوئے گا۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے، اتنا کیا ہے، با الف، اور یہ پھر وہی آ گیا لام الف، یہ اوپر لام جیم، لام کی کئی شکل تھی نا، اس میں سے ایک یہ ہے، لام جیم، لام الف، لام با، یہ لام ہے ملا ہوا، اور یہ با، یہ مفرد ہے، مرکب ہے، یعنی ملے ہوئے ہیں 2 لفظ، لام الف،
یہ نقطوں سے پہچانیں گے اسے، با، یہ لام اور یہ با، با لام با۔ یقیناً یہ سبق آپ کو آسان لگ رہا ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں گے اور سنیں گے تو یہ سبق سارے ہی آسان ہیں، قرآن ہی آسان ہے پورا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، ہدایت کے لیے قرآن آسان ہے، تو یہ قرآن کی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اب آتے ہیں کاف کی طرف۔ یہ کاف کی 3 شکلیں بتائی تھیں، کاف کاف کاف۔ یہ کاف ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ یہ دیکھیں، کاف اگر مل کے آئے گا تو ایسا ہوگا، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، یہ بھی کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہوں گے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا۔ پھر یہ وہی آگے اس کی مشق کریں، با، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو با، نقطے اوپر ہیں 2 تو کیا ہے، تا، نقطے اوپر ہیں 3 تو کیا ہے، سا، اور نقطہ اندر ہے گولائی والا حصے میں تو ہے نون، اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ یا۔ اس کی پہچان نقطوں سے بھی ہوتی ہے، اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، مگر ایک ایسا بھی یا ہوتا ہے جو مفرد شکل میں ہوتا ہے۔ اب یہ ملا ہوا ہے، با الف، یہ کیا ہے، تا الف، یہ کیا ہے، سا الف۔ یاد رکھیں بار بار، سا کا جو تلفظ ہے وہ دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کو لگا کر پڑھیں گے، اور یہ ضروری ہے۔ اس سے اگر ہم نے اس کا دھیان نہیں دیا تو اس سے معنی بدلنے کا خدشہ ہے، اور اگر معنی بدلے گا تو نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے اس کو دھیان سے رکھیں۔ سا الف، یہ وہی نون الف، یہ یا الف، مفرد اگر یا ہوگا تو ایسا ہوگا، مرکب یعنی ملا ہوا ہوگا تو یا نقطوں سے پہچانا جائے گا، یا الف، یہ با سین، یہ یا سین، یہ ایک نقطہ ہے اندر ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے، نون سین، بہت سمپل ہے، یہ تا سین، یہ سا سین، یہ سا جیم، یہ تا حا۔ یہ آج کا سبق ہے، آج کا سبق تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ کل ہم اسی کو اور مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ آپ نے قاعدہ بھی لے لیا ہوگا، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ قاعدہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو، اور قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جو نئے حضرات ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کو سبق بلا ناغہ ملتا رہے۔ امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کاوش ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دھیان سے دیکھیں اور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ اپنی ویڈیو کو بار بار ریوائز کرتے رہیں اس سبق کو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔